اچھا اور مجھے بتائیں کہ سیلف ہارم کب لیگل ہوتا ہے اور انلیگل ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے لیگل ہوگا آئی ایم آسکنگ، اور دن کے 12 بجے لیگل ہے؟ کب لیگل ہے سیلف ہارم؟ اور اوور ایٹنگ سیلف ہارم نہیں ہے؟ خراب کھانا سیلف ہارم نہیں ہے؟ میں تو رات کو کھانے کی بات کر رہی ہوں کہ رات کو 12 بجے 11 بجے 2 بجے 3 بجے کھانا جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ دا لیگل اور ان لیگل، اٹس اباؤٹ آپ کی ہیلتھ اس سے کتنی سفر کرتی ہے. آئی کین ناٹ سے دیٹ کہ ہفتے میں ایک دفعہ 12 بجے، یا میں تو کہہ رہی ہوں کہ بالکل بھی نہ، رات کو تو باہر سے کیا گھر سے بھی کھانا نہ کھایا جائے. لیکن کیا ابھی میں مس زینب کی بہت اچھی ڈسکشن آپ کے ساتھ چل رہی تھی اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید کوئی ایک ایسی فورس ہے جو چاہتی ہے کہ رات کو جو پارٹی یا واٹ ایور جو بھی لفظ آپ دے رہے ہیں یہ کہیں سے ویلیڈیٹ ہو جائے. یعنی the point you guys are giving وہ یہ تھے کہ یہ تو ہو سکتا ہے نا، وہ تو ہو سکتا ہے نا، ایسے تو ہونا چاہیے نا، ویسے تو ہونا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ نہیں لیکن یہ خواہش I really want to ask you guys کہ یہ جو خواہش اٹھتی ہے کہ رات کو جو ہے نا وہ ایسے بنا دیا جائے کہ دن ہی ہو، دن اور رات میں کوئی فرق نہ ہو. دیٹس گڈ. لیکن یہ جو طاہا صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت نیک خیالات وہ اپنا اظہار کر رہے تھے کہ ہم پلے اسٹیشن کھیل سکتے ہیں. میں تو آپ سے یہ سننا چاہ رہی تھی کہ باجماعت نماز ہو سکتی ہے، کلاسز ہو سکتی ہیں، ہاں دوستوں کے ساتھ رات کو. میں تو آئی جسٹ وانٹ ٹو، میں سن رہی تھی کہ اگلا ایکسپلینیشن یا اگلا کوئی جسٹیفیکیشن یہ آئے گا کہ رات کو دوستوں کے ساتھ جانے دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی نشہ ہی کرے، رات کو 12-1 بجے عبادت بھی ہو سکتی ہے، تہجد بھی باجماعت ہو سکتی ہے. نہیں جانے ضرور دینا چاہیے. آئی ایم آسکنگ ایکچولی جانے ضرور، کیوں ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی دوستوں کے ساتھ؟ نہیں بٹ اس میں احمد ایک بات یہ کلیئرلی آ جاتی ہے نا کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیملی آپ پہ جو باؤنڈریز اور فیملی جو رولز وغیرہ بناتی ہے، آپ کی اپنی ذات کے بھی تو کچھ رولز ہوتے ہیں نا. آپ کتنا عرصہ زندگی میں راتوں کو فن لوننگ لائف گزار سکتے ہیں؟ چلیں ایک سروے کر لیتے ہیں یہیں پہ بیٹھے لوگوں سے کہ یو وانٹ فن ان یور لائف، اس سے کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ رات کو ہی فن ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور رات کو جاگنا چاہتے ہیں اور گھر سے باہر اور ایک کے بعد ایک فن ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، یہ کتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی ایج بریکٹ کتنی دیر تک؟ 40 تک فن ہی ہوگا، نہ کوئی پیسہ کمانا ہے، نہ کوئی آگے شادی شدی کا کوئی معاملہ کرنا ہے، نہ کوئی پڑھائی، صرف 40 تک ہم فن آفٹر فن کی لائف گزاریں گے. طاہا صاحب آپ ایسے ہی ہے؟ یو وانٹ ٹو بلیو دیٹ؟ وہ کہتے ہیں 60 تک، جب تک انسان زندہ ہے نا فن آفٹر فن ہونا چاہیے، فن کرنا چاہیے. تو تاڈا 25-40 شروع نہیں ہویا جی. لیکن میرا ایکچوئل کوشچن یہ ہے کہ جو لائف آپ یو وانٹ ٹو لیو دیٹ کائنڈ آف لائف کہ جس میں رسپانسبلٹیز نہ ہوں، جس میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، آپ پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، آپ کو وہ کرنے دیا جائے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ؟ اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں اس میں حرج کیا ہے؟ پیرنٹس آپ کو کیوں نہیں آپ کی مرضی کی زندگی گزارنے دینا چاہتے ہیں؟ نہیں 40 سال کا بندہ میچور ہوتا ہے. کیونکہ یہ پرابلمس تو یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو منع کرتے ہیں کسی بات سے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ فریڈم کو یا انڈیپینڈنٹ لیونگ کو روک رہا ہے، انڈیویجویلٹی کو روکتا ہے کہ آپ مجھے یہ منع کر رہے ہیں کہ رات کو میں لیٹ نائٹ گھر سے باہر نہ جاؤں یا میں دوستوں سے نہ ملوں. یہ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں لیکن یہ والی جو انسائٹ ہے یہ کیسے ڈیولپ ہو عاطف صاحب کہ یہ ایک آپ ہی کی ذمہ داری ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ پہ حکم چلانا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں آپ کی خوشی کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ بات اب سے شروع تو نہیں ہوئی. دیکھیں جب سے انہوں نے آپ کو ٹریننگ دینا شروع کی تو اس ٹریننگ میں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کو سیفٹی بھی پرووائڈ کرنا. والدین کی ٹریننگ میں بیسک رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیفٹی پرووائڈ کرے آپ کو، ٹھیک؟ اور اس سیفٹی کے لیے وہ کچھ پرنسپل کچھ رول سیٹنگ کرتے ہیں گھر کی، ٹھیک؟ اور اس رول سیٹنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری فریڈم کو روکنے کی بات ہے. میں انڈیپینڈنٹ انڈیویژول ہوں، آپ نہیں روک ٹوک سکتے، ٹھیک؟ سو یہ بات
پیرنٹس کو سمجھ لینی چاہیے کہ واقعی میں اب یہ انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیویژول ہے. یہ ٹین ایجنگ, اب یہ تو ٹین ایجرز بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بات کر لیتے ہیں, چلیں ٹین ایجرز نہیں کہتے, جب بندہ ایڈلٹہڈ میں جاتا ہے وہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ لیونگ اگر دینا بھی چاہیں تو آپ ان سے اس وقت اپنی کنڈیشنز کے اوپر انڈیپینڈنٹ لیونگ چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مطلب یہ ہے فیصلے میرے ہوں, خرچ میں کروں, پیسہ آپ دیں. انڈیپینڈنٹ لیونگ تو یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ کماؤں بھی میں اور خرچوں بھی میں. چلیں سوٹ کرتا ہے اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ خرچ بھی کریں, لیکن آپ انڈیپینڈنٹ لیونگ اس کو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ میں ہو گیا ہوں, مجھے پتا ہے اچھا برا کیا ہے میرے لیے, آپ نہیں بتائیں گے, ہاں پیسے آپ دیتے رہیں, وہ ابھی میں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں, میرا حصہ مجھے الگ کر دیں یا واٹ ایلس. سو یہ جو انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہال میں مجھے بتائے گا واٹ ڈز اٹ مین انڈیپینڈنٹ لیونگ کا؟ ناٹ ایٹ آل. انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کین وی ڈو دیٹ؟ کیا ہم زندگی میں ایسا نہیں, ہم نہیں, وی آل, کیا ہم بالکل ایسی ایک لیونگ میں آ سکتے ہیں جس میں ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو؟ دا آنسر از نو, ناٹ ایٹ آل. آپ جتنے بھی اچیور ہو جائیں, جتنے بھی آپ سیلف میڈ ہو جائیں, وی نیڈ ادرز. انڈیپینڈنٹ لیونگ کو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسپانسبل لیونگ؟ کیا بائی دا ڈیفینیشن انڈیپینڈنٹ لیونگ رسپانسبل لیونگ کو نہیں شو کرتی؟ کہ انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے غصہ آئے تو مجھے اس کو خود مینج کرنا ہے, کسی پہ بلیم نہیں کرنا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے اینڈ یو شوڈ بی سوری فار دیٹ. انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میری فیلنگز ہیں, جو بھی میرے رویے, آئی ہیو ٹو کریکٹ دیٹ. ٹھیک. اور انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط وائز لیں گے ڈیسیجن. سو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ جو ہم فیصلے لے رہے ہیں وہ وائز ہیں؟ ہائر پاور نے تو تسی پیچھے رکھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے تو کوئی کانسیکوینسز ول ٹیل. لیکن کیا پھر ہم یہ فیصلے کرنے دیں ان کو انڈیپینڈنٹ لیونگ میں غلط بھی فیصلہ؟ آپ حیران ہوں گے, میں ایک سیشن, ایک اسیسمنٹ کر رہی تھی ایک ٹین ایجر کی, اور ان کے فادر کے ساتھ میری بھی انٹریکشن تھی. تو بچے نے یہ بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آر یو یوزنگ اینی کیمیکل, تو اس نے کہا کہ ہاں دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار, بٹ میری فیملی کو نہیں پتہ اس بارے میں. پارٹیز ہوتی ہیں یا ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں تو اس میں میں آن اینڈ آف. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں, ایک دو دفعہ پھر میں نے اپنی مدر کو بتایا, مائی پیرنٹس آر اوکے ود دیٹ. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ ان مائی اوپینین وہ نہیں اوکے ہو سکتے. بہرحال جب میں نے ان کے فادر سے پوچھا تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے اگر یہ ڈرگس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈرگس کریں. ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ 18 کے بعد یہ فیصلہ آپ کا ہے, جب تک آپ ڈیپینڈنٹ ہیں میرے, آپ اف یو وانٹ ٹو ٹرائی آئی ایم اوکے ود دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. بٹ 18 کے بعد میں نے کہا اگر یہ 18 کے بعد یہ ڈرگس کرنا چاہیں تو would you allow؟ میں نے کہا یس, اٹس ان کی لائف ہے, وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں دے کین. سو واٹ اٹ از, یہ تو بات وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے نا. ان کے نزدیک بچوں کی انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ مادروں پدروں آزاد ہونا. ہاں انہوں نے کہا اگر ان کی زندگی میں کوئی خرابی آئے گی تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالے گا, بٹ یہ ان کی لائف ہے, وہ جو بھی فیصلہ اپنے لیے کرنا چاہیے. نہیں, حل نہیں, جو بھی بھگتنا ہوگا انہوں نے خود ہی بھگتنا ہوگا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا پیرنٹ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر اپنی مرضیاں تھوپتا ہوں. سی دا پیراڈائم, ہم جو بھی ان کو کہہ لیں, لیکن میں بہت سرپرائز ہوئی تھی ان کے اس نظریے سے کہ ان کے نزدیک بچوں کوئی روک ٹوک جو ہے یہ پیرنٹس کا جاب نہیں ہے. حالانکہ پیرنٹس کا اونلی ویلیو کیا ہے؟ ٹرین کرنا, سیفٹی پرووائڈ کرنا, ٹیچنگ کرنا, اصلاح کرنا از پیرنٹس جاب. ہم یہ جو دن رات یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ رسپانسبلٹی ہے آپ کی اصلاح کرنے کی تو اس کو افیکٹو وے میں کرنا سیکھیں. بازو مروڑ کر, دھمکی دے کر, بات نہ کر کے ان کو ریپلیس کریں ود رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ کی کمیونیکیشن کے ساتھ. شاید انہوں نے وہیں سے آئیڈیا لیا ہو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ جو ابراڈ کی ہی
بکس ہم جو پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہاں پر تو یہ بکس نہیں ہے نا اویلیبل. تو ابراڈ کی ہی ٹریننگ یہ ہے کہ بچے کو 4 سال کی عمر میں آپ سکھا دیں کہ جب تمہاری 6 سال میں میکسیمم 10 سال بفور ٹین ایجنگ یا ٹین ایجنگ میں کہ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں, تو ڈرگز جب تمہاری زندگی میں آئیں گے تو آپ نے اس کو نہ کہنا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی یہاں پر تو سب پی رہے ہیں, یہاں پر تو لیگل ہے, وہ کہتے ہیں دیٹس ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. وہ تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک کلچر ہے ان کا, وہ جو بھی ہے ہم اس پہ کرٹیسائز یا اس کو نہیں کہہ رہے. ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, لیکن ہمیں جو ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے نا چیز, ہم اس کو پک کر لیتے ہیں. سو ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ چرچ از لیگل دیئر, تو ہم فوراً سے پک کر لیتے ہیں. میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ چرچ لیگل اور انلیگل ہونے کا مطلب نشے کی بیماری سے بالکل نہیں ہوتا اس کا تعلق. یعنی وہ لیگل ہو یا انلیگل ہو, نشے کی بیماری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک دا پیشنٹ, آپ اس کس بنیاد پر یہ ایک جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو دیتے ہیں کہ اٹس لیگل دیئر, کین یو پلیز ہیلپ می. نہیں, اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ یعنی لیگل ہو گئی ہے تو ہم تباہ کر سکتے ہیں اپنے آپ. میں صرف پرٹیکولرلی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہمارے پیشنٹ لاجواب کر دیتے ہیں سو ہماری فیملیز اپنی فیملیز کو, اور وہ یہ بات اپنے آپ کو سنا چکے ہوتے ہیں کہ اٹس لیگل ان کینیڈا, اٹس لیگل ان امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں. سو ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس فیکٹ کہ ایڈکشن لیگل چیزوں کی بھی ہوتی ہے. ایڈکشن تو پرسکرائب میڈیسنز کی ہوتی ہے, ایڈکشن تو کھانے سے بڑھ کر کوئی لیگل چیز ہے, تو ایڈکشن تو کھانے کی بھی ہوتی ہے. اور جو ڈائبیٹک ہے, اب شوگر لیگل ہی ہے نا, انلیگل تو نہیں ہے, لیکن اس کو منع اس کی باڈی کی کنڈیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے, اس بنیاد پر نہیں کیا گیا کہ یہ لیگل ہے اور یہ انلیگل ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, اور خاص کر کے فیملیز کو بھی, کہ یہ جو جواز وہ دے رہے ہوتے ہیں نا, جیسے ایک بہت شاندار جواز سگریٹ کے بارے میں پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری کیا جواز دے رہے ہوتے ہیں سگریٹ کے بارے میں, موڈ ٹھیک کرتا ہے اور کریونگز دور کرتا ہے. اب یہ مجھے اس سے بڑھ کر آئی ایم سوری فنی کوئی بات نہیں لگتی ہے. ایک چیز جو ہے ٹاکسک, انٹاکسیکیٹ کرے گی نا آپ کو سگریٹ بھی, وہ کریونگز کو ٹھیک کیسے کر سکتی ہے, انکریز یعنی انفیکٹ وہ انکریز کرے گی. کہ ایک ڈرگ ہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈرگ سے دوسری ڈرگ کی کریونگز کو کم کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک ڈرگ سے دوسری ڈرگ کی کریونگز کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس میں سگریٹ کے ساتھ کیسے ایسوسیشن, نہیں, سگریٹ کی ایسوسیشن ہے, ہوتی ہے. ہاؤ کین somebody deny that؟ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کی ایسوسیشن کیسے نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کریونگز کو ویسے نہ مینیج کر سکیں, لیکن یہ بات سٹرینج نہیں لگتی ہے جیسے چرچ از لیگل والی بات, کہ لیگل اور انلیگل کی تو بات ہی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گی. آپ کی باڈی چرس کیا نسوار سے فائدے لینے والی نہیں ہے, سگریٹ سے فائدے لینے والی نہیں ہے. سو آپ کیسے اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھ سکتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ مجھے میری کریونگز کو روکے گی, میرے موڈ کو مینیج کرے گی. ہاں جی, یہ بات یاد رکھنی چاہیے نا. یہ تو ایک ڈیزیز کانسیپٹ ہو گیا نا, یہ تو ایک ڈیزیز کانسیپٹ ہو گیا کہ میں فٹ ہی نہیں ہوں کسی بھی کیمیکل کو پروسیس کرنے کے لیے. یہ تو ایک جس کا ڈیزیز کانسیپٹ کلیئر ہے وہ کہے گا. لیکن بہت سارے لوگ, اگر کسی نے الکوہل نہیں کی ہے تو وہ کہے گا کہ بیئر از ناٹ دا پرابلم. بیئر جو ہے اس میں اتنے % الکوہل ہوتی ہے, کتنے % آئی ڈونٹ نو, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ تو جو کا پانی ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے اس میں. سو پھر آپ فیملی کو میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جب پیشنٹ اتنے خوبصورت آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چرس کی مجھے ہیروئن کی پرابلم تھی, چرس مجھے الاؤ کریں, اور یہ ہم ایکچولی میں سنتے ہیں کہ فیملیز چرس کو سم ٹائم الاؤ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ہیروئن نہیں پی رہا, بیکاز ہیروئن پرابلم کرتی ہے, چرس پرابلم نہیں کرتی. ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں آپ کو بتاؤں, جتنا سائیکولوجیکلی ڈیمیج چرس اور سگریٹ کرتی ہے نا, اتنی کوئی اور ڈرگ نہیں کرتی. سائیکولوجیکل ڈیمیج سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ ریجڈ ہو جاتا ہے, انفلیکسیبلٹی, وہ کسی کا پوائنٹ آف ویو سننے کے قابل نہیں. وہ کہتے ہیں جتھوں میں کہہ رہا ہوں نا گل,
دیٹس رائٹ, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے ہی نہیں ہے. اور آپ انفلیکسیبل ہوتے ہیں, آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں یہ, اور آپ سٹبن ہو جاتے ہیں, آپ بہت ضدی ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ 3-4 بیہیویئرز کسی کی زندگی میں سگریٹ یا چرس لے کر آ رہی ہے تو اور کسی ڈیمیج کی کوئی ویٹ ہے؟ اگر آپ کسی کے سننے میں ہی نہیں آتے, اگر آپ سے کوئی آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں دیٹس رائٹ, اور مجھے کسی کی بات سننی بھی نہیں ہے, اور کوئی صحیح بات کر بھی نہیں. آئی ایم آسکنگ ایکچولی, یعنی ان کے اندر ہے, آپ کے اندر نہیں ہے. جی جی, جن کو ہارڈ کور ڈرگز ہوں یا نہ ہوں, جن کو سائیکوسس ٹریگر ہو جاتا ہے, ان کو سگریٹ سے بھی سائیکوسس ہو جاتا ہے, یعنی چاہے وہ اپنا ڈرگ آف چوائس نہ کریں, سگریٹ پینے سے بھی کے اوپر بات کرتے ہیں. اور لاسٹ سیشن سے میں نے کمیونیکیشن کے اوپر بات کرنا شروع کی ہے کہ کو ڈیپینڈنٹس کی کمیونیکیشن بہت پور ہوتی ہیں. اب وہ پور ہونے سے مراد یہ ہے یا تو ان کو بہت غصہ آتا ہے, یا وہ غصے سے دھمکیوں سے بات کرتے ہیں, یا وہ بات ہی نہیں کرتے, یا وہ طنز تانوں سے بات کرتے ہیں. یعنی ان کی کمیونیکیشن بہت پور ہوتی ہے ود دا پیشنٹ یا اپنے لوڈ ون. اس کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو بات چیت کے بیک گراؤنڈ میں ہمارا جو پرسیپشن ہوتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں, جو ہم سٹوری بناتے ہیں, وہ سم ٹائم اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہ پرسیپشن بنا لیتے ہیں, اچھا اس نے سمجھنا ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ آنی نہیں ہے, اس کے ساتھ بات کرنا فضول ہے, یا واٹ ایلس, یا میں نہیں سمجھا سکتا اس کو یا سمجھا سکتی. سو وہ جو ہمارے پرسیپشنز ہوتی ہیں بات چیت کے پیچھے دوسروں کے بارے میں یا اپنے بارے میں, اس پہ ہم نے بات کی تھی. اور میں نے 3 چیزیں آپ سے کہی تھیں کہ اگر ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہت ساؤنڈ اور افیکٹو کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. یاد ہے کسی کو وہ 3 چیزیں؟ ہاں, کانفیڈنس, کلیئر اینڈ کامنس. یہ 3 چیزیں آپ کو بات چیت میں اپنے موٹیو, اپنے فوکس, اپنے انٹینشن کے اوپر سٹک رکھنی ہے. وتھ کانفیڈنس بات کریں اور صحیح بات کریں, کہ آپ کسی کی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہیں کریں. میک شور کر لیں یہ کانفیڈنس ہے مجھے کہ مجھے کوئی لائسنس, کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ میں اگلے بندے کے رائٹس کو جو ہے وہ ڈس ایگری کروں یا میں ڈس رسپیکٹفل وے میں بات کروں. اور یہ بھی کہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. کیا ہمارا مقصد اس کی بے عزتی کرنا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اپنے پوائنٹ آف ویو کو ون کروانا ہے؟ یا ہمارا مقصد ہے کہ ہماری بات کو یہ سمجھ جائے اور ہمارے ساتھ ایک بہتر کمیونیکیشن میں آ جائے. سو آج کا سیشن اتنا ہیلپ فل ہے نا اف یو ہیو دس پرابلم, بیکاز لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات آپ کو بتانے کی اور ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وی آل ہیو اے پرسیپشن, سو لیٹس میک اٹ ویری ریئلسٹک. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ بہت پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے. لیٹس بی ریئلسٹک ود دیٹ. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن, ریئلسٹک پرسیپشنز, نظریات ہماری بات چیت کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتے. اور اصول کیا تھا ہمارے پاس؟ میوچل رسپیکٹ کا. آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم کمیونیکیشن میں, بات چیت میں کمفرٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ہم جب 2 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں کمفرٹ ہوگا تو اگلا بندہ بات سنے گا نا, کمفرٹ ہوگا تو اگلا بندہ ڈیفینسو اور اوفینسو نہیں ہوگا, وہ صفائیاں نہیں دے گا, وہ غصہ نہیں کرے گا. اگر بات چیت کے انوائرمنٹ میں کمفرٹ کریٹ آپ کو کرنا آتا ہے, anybody can tell me how can we create a comfortable communication in your opinion? سننے سے کمفرٹ, ایمپتھائز کرنا. ایمپتھائز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بلا؟ پہلی بات سے ایگریمنٹ, دوسری سے نہیں. یعنی سلوشن بھی ہم دیتے ہیں, سم ٹائم ہمارا سلوشن نہیں. سو بات چیت میں 2 باتوں کو اگر ہم مینٹین رکھتے ہیں تو ہم بات چیت میں کمفرٹ کو ہمیشہ مینٹین رکھتے ہیں, اور ہماری مشکل سے مشکل بات اگلا بندہ سن سکتا ہے. یعنی اگلا بندہ مشرق کی بات کر رہا ہے اور آپ اگر مغرب کی بات کہنا چاہتے ہیں نا, if you have the skill to maintain the comfort during the conversation, تو آپ مشکل سے مشکل بات بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے respect one thing and second connection,
एम्पथी मीन्स कनेक्शन हो जी जी असर्टिवनेस की ये पैटर्न्स हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन असर्टिवनेस के पैटर्न्स को ही लेकर आगे बढ़ती है. सो एम्पथेटिक होना जिसको कहते हैं या एम्पथेटिक लिसनिंग भी इसको कहते हैं. एम्पथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करना नॉन जजमेंटल होकर. नॉन जजमेंटल होकर, नॉन जजमेंटल होने का मतलब क्या होगा? किसी भी किस्म की मतलब उसको कोई लेबल ना करना, उसको कोई ब्लेम ना देना. जजमेंटल होना यही होता है ना कि आप कोई ना कोई सख्त सी राय कायम कर लेते हैं अगले बंदे के लिए. मिसाल के तौर पर एक बंदा गुस्से में है तो आप उसके साथ एम्पथाइज कैसे कर सकते हैं? वो मोटी मोटी गालियां दे रहा है आपको और वो कह रहा है कि जी तुम अपना चेहरा यहाँ से गुम करो एंड आई डोंट वांट टू सी यू. हाउ कैन वी एम्पथाइज विद दैट पर्सन? एक बंदा आपको गाली दे रहा है और आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड दैट आप, लेकिन मैंने गुस्से की बात अहमद इसलिए की बिकॉज हम कोई दुखी होगा ना, कोई रो रहा होगा तो वी कैन एम्पथाइज ईजीली. हम कहेंगे कि मुश्किल है, वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग. व्हेन वी आर फेसिंग द पर्सन हु इज़ इन एंगर और एजिटेटेड होना, इरिटेबल होना, अनॉयड हुआ है, वो गुस्से में है, आप उसके साथ एम्पथाइज जब करते हैं ना तो दैट्स अ चैलेंज. पैसिफायर करना अगले बंदे को. कभी आप ऐसे लोगों से मिले जो कि इतने शाउट गुस्से वाले बंदे को बिल्कुल पैसिफायर कर देते हैं. पैसिफायर करना समझते हैं? ठंडा कर देना, काम कर देना. तो क्या स्किल उनके पास होती होगी? और कोई एक तो एम्पथी, ठीक है, हम एम्पथाइज करते हैं कि नॉर्मल बंदा ऐसे गुर्राता नहीं है, तो देयर मस्ट बी समथिंग केमिकल इम्बैलेंस जिसकी वजह से इसकी आवाज़ ऊंची है, जिसकी वजह से ये डिसरिस्पेक्टफुल है, जिसकी वजह से ये गाली गलौज कर रहा है, जिसकी वजह से ये गुस्से में मारने को पड़ रहा है. तो देयर मस्ट बी समथिंग. एक ये अंडरस्टैंडिंग और एम्पथेटिक होना, कनेक्ट विद दैट पर्सनस इमोशनल स्टेट. ठीक. दूसरी सबसे बड़ी जो स्किल है जो हमें हेल्प करती है वो अनकंडीशनल रिगार्ड है. वो अब कोई पेशेंट, मैं ये कह नहीं रही कि आप ये कहना शुरू करें, बट अगर कोई अपनी इलनेस की वजह से गाली गलौज कर रहा होता है किसी प्रोफेशनल के साथ या स्टाफ के साथ, सो अनकंडीशनल रिगार्ड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी भी एक बहुत वेल एजुकेटेड शाइनी पर्सन के लिए. शायद हम आपका उससे भी ज़्यादा रिगार्ड करते हैं. उसकी वजह ये होती है कि आसान नहीं होता अपनी प्रॉब्लम को मानना, और आप लोग मान कर बैठे हुए होते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम. दैट्स द वन थिंग जो कि हमें आपकी इज्जत अनकंडीशनल करती है कि करेक्शन इट्स नॉट अ ईजी टास्क फॉर ह्यूमन बींग्स, और आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए हमसे बात सुन रहे हो. सो अनकंडीशनल रिगार्ड एंड एम्पथी, ये दो चीज़ें. लेकिन गुस्से में अगर एक बंदा है हंजला साहब, तो उसके साथ आप कनेक्ट कैसे करेंगे? रोने वाले के साथ तो कर लेंगे ना, रोने के वाले के तो आंसू आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन गुस्से वाले के साथ आप कनेक्ट कैसे करेंगे? ये तो आप मुझे बता रहे हैं ना कि हम करेंगे क्या, कि हम अगले बंदे की उस स्टेट को ठीक करने की कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं. हम कह रहे होते हैं, जैसे वो गॉट कर रही थी बार बार कि वो हर सवाल का जवाब उसको दे रही थी कि अच्छा चलो किसी तरह से इसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन इस तरह से मूड ठीक नहीं होता. जब आप कनेक्ट करते हैं किसी से तो उसकी पेन को महसूस करते हैं, और जब आप उसको महसूस कर लेते हैं तो फिर इसका वर्ड्स में एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एम्पथी. अल्फाज में सम टाइम हमें अल्फाज नहीं मिल रहे होते किसी की तकलीफ़ को काम डाउन करने के लिए. सो एम्पथेटिक पर्सन यही एक्सप्रेस कर देते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, बट आई नो दैट कि यू आर इन पेन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक. लेकिन जब हम एम्पथेटिक लिसनिंग की बात करते हैं, और लेकिन अगर हम पहले से ही अगले बंदे के बारे में भरे हुए हैं तो हम कैसे एम्पथेटिक हो सकते हैं? कहते हैं ये तुम्हारे जो आंसू हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू हैं. जब हम फैमिलीज़ को कहते हैं, बात ये है कि ये जो डिपेंडेंसी है ना, आपको लगता है कि किसी ने आकर कोई फिक्स करना है, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अपने साथ इतना इमोशनल मैनेजमेंट करनी है
کہ یہی ایمپتھی اگر آپ کریں، اگر یہی ایمپتھی آپ اس بندے کے ساتھ کریں کہ جس کے منہ سے آپ نے ایسے کڑوے الفاظ سنے ہیں، تو کوئی کڑوی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اف آئی آسک یو، کسی کے اندر اتنی کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کسی کے اندر کڑواہٹ ہوگی تو وہ کڑواہٹ کرے گا نا، وہ خود بھی ایموشنلی تکلیف میں ہے. مجھے بتائیں کسی نارمل ہیومن بینگ کا دل چاہتا ہے کسی کو تکلیف دے بات کہنے کا؟ کیا یہ نارملسی ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرے؟ لیکن اگر کوئی ایسا فیل کرنا شروع کرے کہ اس کو تو میں نے ایسی بات کہنی ہے کہ سر سے پاؤں تک اس کو آگ لگ جائے، اور لگ جاتی ہے، لوگ ایسی ایسی کڑوی اور تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں کہ آپ جل بھن کے رہ جاتے ہیں. تو اگر ہم ایمپتھی کو فالو کریں تو اگلا بندہ اتنی کڑوی بات کیوں کرتا ہے، ہرٹ فل بات کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود ہرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کسی وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے وہ، اور نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ ایک تھراپسٹ کا رول اپنا لیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ضرور ہو کہ جب کوئی غصہ کرتا ہے، اونچی آواز کرتا ہے، ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، یا طنز طانے کرتا ہے، یا کڑوی کڑوی باتیں کہتا ہے، یا بہت دکھی ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ wrong with that person. اینڈ اس سے کنیکٹ کرنا از ایمپتھی. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ غصہ جو کر رہا ہے یہ خود بہت تکلیف میں ہے، جو بندہ غصہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف میں نہیں ہوتا. یعنی اینگر کو ایسا برننگ کوئلہ کہا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ پکڑا میں نے ہوا ہے اور جلے کوئی اور. اس پھول ایک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں گرم جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں رکھوں اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ اگلا بندہ جل جائے. ہوتا نہیں ہے، جل ہم خود ہی رہے ہوتے ہیں. یعنی غصے اور ریزنمنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ ایمپتھی کو فالو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اس نے 4 چیزیں بتائیں ایمپتھی کے لیے. اس نے کہا نان ججمنٹل ہو جائے اور پرسپیکٹیو ٹیکنگ. پرسپیکٹیو ٹیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات اس نے یہ کہی نا، ایمپتھی مینس پرسپیکٹیو ٹیکنگ، نان ججمنٹل، کنیکشن اینڈ دین وربلائز. اگلے بندے کا پرسپیکٹیو لینا. کیسے؟ کوئی ایگزامپل دیں گے بشرا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے سگریٹ پینا ہے، چرس میں نہیں پیوں گا، سگریٹ مجھے پینے دیں. آپ اس کی پرسپیکٹیو ٹیکنگ کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ہاں کہہ دیں. میں آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس بات کو پروسیس کر کے مجھ سے سوال کریں، آپ کیسی باتیں عجیب عجیب کر رہی ہیں. ایک بندہ غصے میں اور ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. یہ ایسا کتابوں میں ہوتا ہے مس شمالیہ، ریئلٹی میں نہیں ہوتا. آئی ریئلی وانٹ کہ آپ کوئی ایسی بات کریں تاکہ مجھے موقع ملے آپ کو اور زیادہ ہیلپ کرنے کا. نہیں، لیکن اگر پیشنٹ ایمپتھائز کرنا شروع کر دیں فیملی کے ساتھ، پھر کیا کریں گے؟ جب پیشنٹ کی فیملی رو رہی ہے اس کے سامنے یا غصہ کر رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس ایمپتھی کا ٹول ہے، اسکل ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف شو میں پاؤں رکھ کر دیکھنا. شاید آپ کا لوڈ ون ایسے بڑے بڑے وعدوں کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھ رہا ہو آپ سے. شاید وہ صرف یہ سننا چاہ رہا ہو کہ میں تکلیف میں ہوں، یہ اگلے بندے کو پتہ ہے. یعنی صرف وہ یہ، آپ دیکھیں اگر ہم سب بھی کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیز تکلیف نہیں دے رہی ہوتی، تو ہم یہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے کہ اس کا فکس کیا ہے. ہم سننا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، کوئی یہ انڈرسٹینڈ کر لے. سو جب آپ یہ سمپتھی کرتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، ابھی بھی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں، میں چیزیں ٹھیک کر دوں گا. اب آپ ایک نئے پرسن کو دیکھیں گے، ڈونٹ یو وری ایٹ آل، یا اس طرح کی بڑی بڑی باتیں، تو شاید فیملی یہ سننا نہیں چاہ، یا جس سے بھی آپ ایمپتھائز کر رہے ہیں وہ یہ سننا نہیں چاہ رہے. شاید یہ دوسری بات بھی اس ٹائم پہ نہ ہو، آپ صرف اگلے کو یہ کہہ دینا کہ مجھے اندازہ ہے کہ اتنا مشکل ہے آپ کے لیے، اور یہ جینوئننیس کے ساتھ کہنا آپ نے. آئی مین یہ الفاظ نہیں، وہ جو بھی بات کر رہے تھے نا آپ کی ولنگنیس کی باتیں، وہ اس لیے کنیکشن نہیں دیتی کیونکہ آپ ان الفاظ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیلنگز کو انوالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر جینوئنلی آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، مشکل ہے آپ کے لیے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ
کس تکلیف میں ہیں اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ یو بٹ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیسے ہیلپ کر سکوں آپ کو. اب اس کے لیے آپ کا کام ہونا بہت ضروری تھا. یعنی جو رول پلے آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ مجھے ان کی فیلنگس کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک, یہ نہیں تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان لینا ہے. یہ یاد رہے کہ ایمپتھی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بات کوئی کہہ رہا ہے تو پھر اس کو مان بھی لیجیے. وہ کہے کہ جی میرا سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو آپ کہیں یہ بہت تکلیف میں ہے تو وی الاؤ یو. ٹھیک ہے نا. ایمپتھی ہمیشہ آپ کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کمفرٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ بات چیت میں ایک کمفرٹ کو ہمیشہ مینٹین رکھتے ہیں جب آپ اگلے کی فیلنگ سے کنیکٹ کرتے ہیں. بٹ اس میں جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جینونیس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ صرف وہ ایک ہم سیشن میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہے تھے نا تو وائف ذرا پیسیولی ڈیل کر رہی تھی چونکہ ہوتی ذرا تھوڑا پیسے والی, تو وہ پیسیولی ڈیل کر رہی تھی تو ان کو ہم نے جو بتایا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے ٹچ اینڈ گو میں, اینڈ ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا وہ وہی تھی اور الفاظ ہمارے والے تھے. اور پیشنٹ نے بجائے ان کی طرف دیکھنے کے نا میری طرف دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے بتایا ہوا. سو جو کنیکشن اور جینوینٹی ہے نا, جو بھی بات آپ کہنا چاہیں اس کو فیل کر کے کہیں. جب آپ دوسروں کے شو میں پاؤں رکھتے ہیں نا, جب آپ دوسروں سے کنیکٹ کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنیکٹ کرنا, ناٹ کریکٹ کرنا. سم ٹائم کریکشن اس ٹائم پہ شاید آپ کی کوئی سننا نہیں چاہ رہا ہوتا, پھر ہم رائٹ ٹائم ٹو ٹیچ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں جہاں پر مثال کے طور پر آپ سے کوئی یہی سگریٹ کے لیے غصہ کر رہے ہے اور آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جا کے پی لیں. تو ایسی سچویشن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کنیکٹ کر کے اینی ون آف یو. فیملیز کو جیسے اگر آپ کہیں کہ مجھے اندازہ ہے شاید لاسٹ تھرسڈے کو ایک مدر نے اپنے بچے کی تکلیف بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ کتنی تکلیف میں, اف ہی از ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ. تو وہ تکلیف کو فیل کرنا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنا کہ میں الاؤ نہیں کر سکتی. سم ٹائم ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا, سم ٹائم آپ کا اگلا بندہ جو ہے وہ سننے کی اسٹیٹ میں نہیں, وہ کہتا نہیں بس جو میں نے کہہ دی ہے اسی کو کہیں. پھر اس کے لیے آپ رائٹ ٹائم ٹو ٹیچ. سم ٹائم ہمیں صرف کنیکٹ کرنا ہی کافی ہوتا ہے, یہ بتا دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کی تکلیف کو ہم سمجھ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو فکس کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہو جائے. ایمپتھی مینس کنیکٹ کرنا اینڈ وربلائز کرنا. ایمپتھی مینس نان ججمنٹل ہونا, پرسپیکٹو ٹیکنگ. اتنا مشکل کام ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ سگریٹ میری نیڈ ہے اور اس وجہ سے وہ غصے میں ہے, یا دوست میری نیڈ ہے میرے دوستوں کو مت چھڑوائیں, یا کوئی ایسی بات جو کہ ٹوٹلی فیملی اگینسٹ ہے اس چیز کے, اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے. دیکھیں یہ تو ایک جنرل سی بات ہے نا, یہ تو آبویس سی بات ہے کہ جب آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے تو آپ دوسرے کی رسپانسبلٹی کیسے لے سکتے. لیکن سم ٹائم اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایمپتھائز ود ادرز. یہ میں بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کی ایموشنل مطلب ایسی انوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ آپ کو کسی کی بات پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ اپنے ہی اندر ایک سٹوری بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ تو کر اس وجہ سے رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یا غلط سٹوری اپنے اندر ہی آپ بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیسے ایمپتھائز کسی کے ساتھ کریں گے. نہیں, ایموشنز آر آلویز جینوئن. یہ میں آپ کو بتا دوں, ریزن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب جیسے میرا ان کی فیلنگ سے ڈس ایگریمنٹ نہیں, دا فیلنگ دے آر آلویز جینوئن. ریزن سے ڈس ایگریمنٹ ہے. جیسے ایک بندہ اگر موبائل کے لیے رونا شروع کر دے تو رونا جینوئن, لیکن موبائل کی ڈیمانڈ ریزنز غلط ہیں. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ کی ریزن سے, آپ اگلے بندے کی ریزن سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن فیلنگز آر آلویز جینوئن. غصہ وہ ایسے نہیں لے کر آ رہا ہے کہ جسے کوئی وہ ڈرامہ کر رہا ہے, یا آنسو وہ ایسے نہیں لے کر آ رہا ہے جیسے ہم سب کہتے بھی ہیں کہ یہ جو مگرمچھ کے آنسو, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایوری ویئر, یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ بات چیت میں کمفرٹیبل انوائرمنٹ کیسے مینٹین رکھا جائے. تو کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے لیے دوسروں کی فیلنگ سے کنیکٹ کرنا اور رسپیکٹ رکھنا, یہ دو ایلیمنٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ اگلے کی رسپیکٹ کو
وائلیٹ نہیں کرتے اور اپنی رسپیکٹ کو بھی وائلیٹ ہونے نہیں دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگلے کی فیلنگ سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر اگلا بندہ اوفینسو یا ڈیفینسو نہیں ہوتا، اگلا بندہ یہ فیل نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں رہا ہے. کیونکہ جب ہم کسی کی بات سے اوفینسو ہوتے ہیں تو ہم اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں نا. ہم ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ایسی بات چیت کنیکشن رکھتے ہیں تو پھر اگلا بندہ ایسی فیلنگز کے ساتھ نہیں ہوتا. جیسے بھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی نا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ایک ہیٹڈ فیلنگ کے ساتھ ہیں، کسی اور فیملی ممبر سے کوئی ہیٹڈ بات ہوئی اور انہوں نے ان کو سنا اس ٹائم پہ، بغیر یہ کہے کہ تمہیں یہ نصیحت کی ہے کہ تمہیں فادر کی بات کو یہ کہہ سکتی تھی نا آپ کہ انہوں نے تو آپ کے بھلے کے لیے کہا ہوگا، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تکلیف تمہاری بہت زیادہ ہے اور مجھے شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، لیکن میں تمہیں سننا چاہوں گی نا. اور پھر انہوں نے 40 منٹس ان سے بات کی. اور یہ جو 40 منٹس اگر انہوں نے بات کی تو وچ مینس کہ ان کی جو پینفل انرجیز تھیں وہ نکل آئی باہر. جو میں لاسٹ ٹائم آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شی نیڈز ہیلپ، مے بی شی وانٹس کہ ان کا وینٹ آؤٹ ہو پہلے. دیکھیں جب آپ جیسے سائلنٹ لوگوں کے ساتھ جب ہم ڈیل کرنا سیکھتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ اس پہ یہ نہیں کرتے کہ آپ ان سے کنٹرولنگ وے میں بات نہیں کرتے کہ نہیں جو تم بتاؤ تو صحیح، تم مجھے بتانا پڑے گا اینڈ آل دیٹ. آپ ان کو اپنی اسٹیٹ بتا کر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ میرا نیت یہ ہے آپ کے ساتھ، آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ یو. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یو آر ناٹ کمفرٹیبل. میں تمہاری ہیلپ کے لیے یہاں پر ہوں وین ایور یو فیل کمفرٹیبل. سمپل ان کو آپ آئی لینگویج میں آپ بتا دیں گے کہ یہ ہے میرا وانٹ یا یہ تھا میرا وانٹ، دیٹس اٹ. اور ان اگلے کی پرسیپشن بھی بتا دیں گے کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں بٹ میری نیت یہ ہے. اینڈ وین ایور یو کمفرٹیبل، سچویشنز ہوتی ہیں نا سم ٹائم، اگر وہ کوئی کمفرٹیبل ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنا تو آپ فورس تو نہیں کر سکتے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ یو وانٹ ٹو ٹاک یا نہیں، آپ کے لیے بات کرنا مشکل ہے، سو آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ یو. جب آپ کمفرٹیبل ہوں تو آپ بات کریں. میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو ایسے تنگ کرنا نہیں ہے. جی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ہیلپ کرتی ہوں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایمپتھی کے ساتھ کنیکشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، کنیکٹ کرنا ود دا فیلنگ، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ تو آپ کو پیشنٹ کے اوپر یا اپنے لوڈ ون کے اوپر غصہ نہیں آئے گا. وین یو ہیو دس کنیکشن تو آپ اس کو اتنے غصے سے ڈیل نہیں کریں گے کہ کتنی بری تینوں کیا ہے، پھر ان کی وہی بات ہے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے، یہ کیوں نہیں ایک بات کو سمجھ جاتے، کتنی دفعہ ہمیں کہنا پڑے گا. یہ ہوتی ہے نا فرسٹریشن کہ یہ ایک بندہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو کتنی دفعہ ہم بتائیں، یہ 100 دن اندر بھی لگا کر آیا ہے، اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. سو اگر ہم کنیکٹ کریں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، سمپل آنسر از دیٹ. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو دیٹس the ریزن behind it. جو بھی ریزن ہے آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اب کی بار میں کیسے سمجھاؤں، ہاؤ کین آئی ہیلپ دا ادر پرسن ان دیٹ وے. سو آپ جب انوائے ہو جاتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ غصہ کر رہا ہے تو اس کی یہ وجوہات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتہ ہو وجہ، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غصے میں ہے، سو اس کا غصہ جینون ہے. اچھا وجہ ڈھونڈنے میں ایگزاسٹ نہیں کر لیتے ہم، جو وجہ بناتے ہیں نا اسی کو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے. یعنی مجھے پتا ہے کہ آپ کا موڈ اس لیے خراب ہے کیونکہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے خراب ہو، لیکن اس پہ زیادہ اسٹرانگلی اس کو اہمیت دینا از ناٹ پراپر. کہ آپ اگلے بندے کی فیلنگز کے ساتھ جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. اگر اگلا بندہ غصے میں ہے اور آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، تو کوئی آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ جب آپ نے کہا ہے کہ میں نے نہیں لڑنا یا میں نے غصہ نہیں کرنا تو کوئی لڑ سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ اینی ون آف یو؟
نہیں. لیکن کیا یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں سننے کو نہیں ملتی, میں ضد چ آ گئی ہوں, میں ضد چ آ گیا ہوں, اس نے مجھے لڑنے پہ مجبور کیا ہے. کیا ہم یہ اسٹیٹمنٹس نہیں سنتے پھر؟ تو کون سی صحیح ہے پھر؟ کیا ہمیں کوئی لڑنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے نہیں لڑنا, مثال کے طور پر آپ ایک رسپانس کے طور پر اپنے لیے ایک پرو ایکٹیو ٹول بناتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے زندگی میں کوئی لڑے گا میں نے نہیں لڑنا اس کے ساتھ, تو پھر کوئی لڑ پائے گا ہمارے ساتھ؟ آنسر از نو. جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بہرحال نہیں لڑنا, نہیں اٹیک, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگلے بندے نے آپ کو 10 مکے مار دیے ہیں تو آپ سیف کر لیتے ہیں نا واپس اپنے آپ کو. اس سینیریو میں نہیں, میں بات چیت کے سینیریو میں بات کر رہی ہوں. ڈیفینڈ کرنا مطلب اگر یہ کوئی ایسی کنڈیشن آئی ہوئی ہے کہ آپ پہ کسی نے گن تانی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے جی میں نے نہیں لڑنا. نہیں, بات کرنے سے کوئی منع نہیں کرنا, میں لڑنے کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ سے کوئی کنٹرولنگ وے میں, غصے سے, لڑائی والے انداز میں, پھر تم مننا ہے کہ نہیں مننا, اگر آپ بات کر رہے ہیں نا تو اس سے رزلٹ آئیں گے. ود ڈیو آل ریسپیکٹ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شاید جس کو ہم بات کہہ رہے ہیں کیا یہ بات ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک پیشنٹ تھے, میں نے پچھلے دنوں ان کو ایک فیڈ بیک دیا, میں نے کہا آپ نے دھمکی دی تھی فیملی کو. میں نے کہا نہیں میں تو بات کر رہا تھا, میں نے دھمکی نہیں دی تھی, یہ میں بات کر رہا تھا. سو اب ان کے نزدیک یہ بات کرنا ہے, ایکچولی میں وہ دھمکی ہے. اگر آپ کو بات چیت کے پرنسپل آتے ہیں تو اس سے ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہیں. دس ول ٹیل یو دیٹ کہ اگر آپ صحیح انداز سے بات کر رہے ہیں نا تو ریزلٹس آپ, اور اگر ریزلٹ نہیں آ رہے تو پھر ہم اپنے ہی طریقے کو ایک دفعہ غور سے دیکھتے ہیں کہ جس کو میں بات چیت سمجھ رہا ہوں یا رہی ہوں, کیا وہ بات چیت ہے, کیا وہ پرووکیشن تو نہیں ہے, کیا وہ کوئی دھمکی تو نہیں ہے, کیا وہ سائلنس تو نہیں ہے. سو آپ جو بات ابراہیم کر رہے ہو نا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو نہ دیں, لڑ کے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے, دیٹس فار شور. کیونکہ جب کوئی لڑتا ہے نا, جب بھی مثال کے طور پر ہم کسی اسرٹیو ٹریننگ میں کہا جاتا ہے کہ آپ یو لینگویج میں بات مت کریں, یعنی آپ آئے لینگویج میں بات کریں, میرے خیال سے, مجھے لگتا ہے, میں نے یہ محسوس کیا, اور یو لینگویج میں بات مت کریں. آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں, آپ ہمیشہ ہی یہ کیوں کرتے ہو, تم نے یہ کیا, تمہاری وجہ سے یہ ہوا. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم یو لینگویج میں بات کرتے ہیں نا, ہم اگلے بندے کو ڈیفینسو موڈ میں لے کے جاتے ہیں. سو بات جو ہم نے کرنی ہوتی ہے, جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. سو کمفرٹیبل کمیونیکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اگلے کو ڈیفینسو اور اوفینسو موڈ میں نہ ڈالیں. اور آپ کا یہ کہنا میرے خیال میں اگلے بندے کو شاید ٹریگر کر جائے, ہو سکتا ہے. اگر اس نے ٹریگر ہونا ہے تو اس بات سے بھی ہو جانا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم ہیلپ فل ٹول سمجھ رہے ہیں, اگر اس سے ریزلٹس نہیں آ رہے تو وی ہیو ٹو چینج. یہ بڑی مشکل بات ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جی بات چیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور ایکچولی میں آپ نہ کر رہے ہوں بات چیت, ایکچولی میں آپ سائلنس کو فالو کر رہے ہوں, ایکچولی میں آپ وائلنس کو دیکھیں. بات چیت میں اور کروشل ٹاکس میں خاص کر وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے نا وہ آپ کی نیت ہے. دیکھیں میں واٹ آئی بلیو دیٹ کہ جب بھی ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا, اور اگر اس کے ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ رہے تو ڈیزائرڈ ریزلٹس کے لیے ایک تو ہمیں بہت کلیئر ہونا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمارا زیادہ دھیان یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے کیا کرنا ہے, آپ کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو کیا کریکٹ کرنا ہے. میں تو عزت سے ہی بات کر رہا ہوں, میں تو اس کی بات کو سن ہی رہا ہوں, یہ سن رہی ہوں, اس کے ساتھ مسئلہ ہے, اس کو کچھ ہونا. ایسا نہیں ہوتا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کروں تو اس کے ڈیزائرڈ رزلٹ ملیں گے, اگلا بندہ بھی رسپیکٹ فلی ہوگا. دیٹس وی بلیو دیٹ. میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ کمفرٹ آپ جس کو جو چھوٹی سی میری ایفرٹ ہے یہ بات بتانے کی کہ بات چیت اینڈ جب ہیٹڈ ہوتی ہے نا تو قصور دونوں ہی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پر. آپ کو لگتا ہے کہ بھی کانفلکٹ میں کوئی غلط ہو؟ آپ نے اگزامپل سنی ہوئی ہے 6 اور 9 کی, کہ اگر میں یہاں پہ 6 ڈرا کروں تو آپ کی طرف کیا ہوگا, وہ میری طرف, میری ریالٹی کیا ہے. سو میری ریالٹی تو 6 ہے نا, اور آپ کی ریالٹی 9 ہے. سو اگر یہ ون کرنے پہ ہو جائیں اور آپ مجھے یہ کہیں گے جی مس شمائلہ مانے آپ یہ 9 ہے, اور میں کہوں گی جی عاطف صاحب مانے آپ یہ 6 ہے, دیٹس ناٹ رائٹ. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ عاطف صاحب جس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ 9 ہے, بٹ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ 6 ہے.
دیکھیں اگر جیسے یہ بات آپ اپنی تکلیف بتا رہے ہیں نا, میں تو ہمیشہ آپ سے یہ اس طرح سے کنیکٹ کرتی ہوں, یہ تکلیف ہے. دیکھیں اگر یہ جو کمفرٹیبل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈیفینسو اور اوفینسو بھی فیل نہ ہو کہ اچھا, اور ان کو پتہ بھی چل جائے کہ مسئلہ کیا ہے. کہ جب ہم کسی سلیوشن کی بات کرتے ہیں نا, جب ہم کسی سلیوشن کی بات کرتے ہیں, سو اگر یہ بندہ اپنی بیٹی کے لیے اگر یہ بات کہہ رہی ہیں, سپوزٹلی اگر یہ اپنی بیٹی کے لیے بات کہہ رہی ہیں, تو میں جس اینگل سے دیکھ رہی ہوں میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تکلیف ہی کوئی نہیں ہے ان کی. اگر میں ان کے شو میں پاؤں رکھوں تو میرے آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر کوئی دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو برداشت ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں, کہ جی بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے خواتین برداشت کر رہی ہوتی ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی اتنا زیادہ تکلیف میں ہے کہ اپنے بچے کو یہ بات کہہ رہا ہے, سو دیٹس الارمنگ ان مائی اوپینین اف وی فالو دا ایمپتھی. کہ اگر ہم یعنی نوبڈی کین سے دیٹ ٹو اپنے بچوں کو, اور اگر کوئی ایسا فیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نا, تو پھر مجھے اور زیادہ اس کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آنی ہے تو پھر وہ ریزینمنٹ ہی بنے گی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس وقت اس کو سمجھ نہیں آئے گی, میں کسی اور ٹائم پہ کروں گا, اور پھر آپ اس ٹائم پہ کرتے بھی ہیں. سو کمفرٹیبل انوائرمنٹ بات چیت کے لیے مینٹین کرنا, جو آج کی بات وہ یہ ہے کہ آپ اگلے سے کنیکٹ کرتے ہیں, چاہے اس کی ذمہ داری مت لیں فکس کرنے کی, اور رسپیکٹ کو شو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی رسپیکٹ اگلے کو یہ ہوتی ہے جب آپ اس کی بات کو سنتے ہیں. یعنی ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں, چاہے ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے, ہمیں پتہ ہی ہے اگلے بندے نے کیا بچا ہے, نے پھر سگریٹ دی گالی کرنی ہے, بٹ پھر بھی اس کی بات کو سنیں. سننا, اور یو ہیو رائٹ ٹو سے نو کانفیڈنٹلی, یہ بھی آپ کی ایک رائٹ ہے, یہ بھی آپ کا ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وین یو وانٹ ٹو سے نو یو کین ایزیلی سے نو. لیکن کسی کو جب ہم سلوشن کی بات نہیں کرتے نا, تو وہی ٹگ آف وار ہوتی ہے. ہم اس نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اب یقین کریں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, جب میں اسپاؤزل ریلیشن پہ یا کسی کپل کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں, اگر میں 90 منٹ یا 190 منٹس بھی کسی کو سن لوں نا, یا پورا دن بھی سن لوں, سو دے ول ناٹ کم ٹو دا سلوشن. اتنے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ میں کتنی مشکل میں رہ رہی ہوں اس بندے کے ساتھ, اس نے فلاں ٹائم پہ یہ بھی کیا, اس نے فلاں ٹائم پہ یہ ایسے کرتا ہے, یہ ویسے کرتا ہے, اور بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ویلیڈیشن مل جائے کہ میں کتنا کمال کا ہوں اور میں نے اتنی سختیاں برداشت کی. ناٹ ایون اے سنگل کپل جو مجھے یاد ہو جو سلوشن آتے ہیں ہمارے پاس سلوشن کے لیے ہے نا, لیکن وہ ہمیں پھر اسرٹیولی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم اکٹھے سلوشن نکالنے کے لیے ہوئے نا وہ, اور اتنی دفعہ انٹرپٹ, اور یہ اتنی تکلیف ہے. میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دا فیلنگز آف اینی اسپاؤز, کہ اتنی تکلیف ہے کہ انہوں نے خود کبھی بات نہیں کی ہے, اور ان کو جب لسننگ ایئر ملتا ہے تو وہ پوری اپنی زندگی میں فلاں ٹائم پہ اس نے یہ کہا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے وہی 6 اور 9 والی بات, جب میرے سامنے خاتون بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسے نہیں بن سکتے. جب مگرمچھ دے آنسو ہوں نے, کسی انسان نہیں, کوئی ادھار لے کے آتا ہے مگرمچھ سے آنسو, کوئی لے کے تو آئے جا کے دیکھے ذرا. یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور ایمپتھی ہے, ایبسلیوٹلی لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور ایمپتھی ہے. کہ ابھی آج ایک پیشنٹ بات مجھ سے کر رہے تھے کہ جو میلز پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ زیادہ ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہوتی ہے, خواتین کی اتنی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. سو انہوں نے اپنی تکلیفیں خود بڑھائی ہوتی ہیں, اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ انہوں نے اپنی خود ذمہ داریاں بڑھائی ہیں, ادروائز اتنی کوئی. اب از اٹ رائٹ, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ان کے لیے بڑی ذمہ داری ہے. ہاں آپ اس کو چاہے کنسیڈر نہ کریں, ہم وہ فیکٹری میں کام نہ کریں, وہ بزنس نہ کریں, لیکن گھر کا چلانے کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. سو سچے جھوٹ, میں نے ایک دفعہ ایک کپل کو کہا, میں نے کہا دیکھیں باہر دیکھیں ذرا, میرا جو نیم پلیٹ ہے اس کے نیچے سائیکالوجسٹ لکھا ہوا ہے یا ایڈوکیٹ شمائلہ یا جج شمائلہ لکھا ہوا ہے. سو آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیل یو دیٹ کہ رائٹ کون ہے رانگ کون ہے. واٹ آئی کین ڈو, ہاؤ کین یو فکس یور پرابلم. آپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود شاندار زندگی گزار سکتے ہیں. پھر ہم کسی دن اس پہ بات ضرور کریں گے
کہ ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ بھی ایک اچھی خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی ہم گزار سکتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ اگر اسپاؤزل ریلیشن میں ہیں تو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے تو وہ اچھی بیوی ہے, آپ کی ہاں میں ہاں ملائے تو وہ ایک اچھا ہسبینڈ ہے. نو, ایک دوسرے کی انڈیویجویلٹی کو ایکسیپٹ کر کے, اس کی رسپیکٹ کر کے ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ کانفلکٹ ریزولوشن ہی ہے نا. اگر آپ کا اسپاؤس کہہ رہا ہے مشرق اور آپ کہہ رہے ہیں مغرب, تو آپ میوچل کیسے کوئی سلیوشن نکالیں گے؟ ہوتی ہیں. دیر آر سرٹن ریلیشن شپ پرنسپل, ابھی تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے نا. میں نے جو یہ بات کی ہے کہ ڈس ایگریمنٹس ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی, دس از ون آف دا پرنسپل آف دا ریلیشن شپ. ریسپیکٹ, ایکسیپٹنس, ڈونٹس آف دا ریلیشن شپ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو دیر آر, ایسا نہیں ہے کہ 6 اور 9 والی بات کہ ہم کوئی سلوشن پہ نہیں نکل سکتے. بڑے اچھے سلوشن پہ نکل سکتے ہیں, بہت اچھے. لیکن وہ جو یہاں پہ جو پہنچے ہمیں, پہلے اس کو تو کام ڈاؤن کرنا ہوگا نا. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اور میرا پوائنٹ آف ویو مانا جائے, سو دیٹس ناٹ دا ٹریک کہ آپ کوئی سلوشن نکالیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کا جو اوپینین ہے, آپ اپنے اسپاؤس کو یہ شو کرواتے ہیں کہ آپ کا جو اوپینین ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت آپ کی نظر میں بہت اہم اور اوپر ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن میری جو رائے ہے یا میرا جو اوپینین ہے وہ اس پوائنٹ آف, سو واٹ آئی ریئلی وانٹ از دس اینڈ واٹ یو وانٹ از دس, سو لیٹس میک اے سلیوشن بائی ہیونگ بوتھ پرسنز وانٹ. تو آپ اکیلے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے, آپ اگلے کو بھی کہتے ہو کہ جی میری وانٹ اس میں یہ ہے اور آپ کی جو وانٹ ہے وہ آپ بتائیں, اور ہم اس میں کوئی سلوشن نکالیں گے جو دونوں کی وانٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرے. اب یہ مشکل کام ہے نا, اس نیت کو کریٹ کرنا کہ لیٹس ڈو اے میوچل ایکسیپٹیبل ریزلٹس کو نکالنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. نہیں کر سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پیشنٹ ہیں. ہم کر ہی لیتے ہیں نا ون ون ان کے ساتھ کہ نہیں, تو آپ بھی ٹریننگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ پرابلم تو وہاں پہ آئیں گی نہیں جہاں پرابلم وہاں پر ہے جہاں پر ٹریننگ کی ضرورت ہے. سو یو کین لرن فار اٹ کہ آپ اپنی پرابلم کو سالو کرنے کی, ہم آپ کو یہی تو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو 3 کریکٹرسٹکس ہم اپلائی کر کے اپنی زندگی میں اپنے پیشنٹ سے بہت اچھا رپورٹ بناتے ہیں, چاہے وہ جو مرضی کہتے ہیں, لیکن جو پیشنٹ ٹرو اپنی ریکوری میں انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہمیشہ ریگارڈ دیتا ہے. جب آتا ہے تو شاید کچھ کہہ لے, وی ڈونٹ مائنڈ اٹ. لیکن وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایمپتھی, unconditional regard and genuineness. I really want to help my patient genuinely. That's the honest and integrity کے ساتھ کہ مجھے کوئی ٹائم پاس نہیں کرنا, مجھے جینوئنلی ان کو بتانا ہے اور ہیلپ کرنا. جب یہ 3 چیزیں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی وائبس کیسی ہو جائیں گی؟ کوئی آپ سے ڈسکمفرٹ فیل کرے گا؟ سو دیز آر دا لرنیبل اسکلس. اور وہ جو ریلیشن شپ کے پرنسپلز ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اصول آپ ڈیزائن ضرور کرتے ہیں. جیسے لڑنا نہیں ہے, جیسے سر نے کہا کہ روم کو نہیں چھوڑنا, اور رسپیکٹ سے بات کرنی ہے, اگلے کے ایکسیپٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے, یعنی اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں, پھر بتائیں کہ جی یہ اس سے پہلے تو ہم فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. وائف ہسبینڈ میں سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹی میں نے دیکھا ایز اے تھراپسٹ وہ یہ ہے کہ آپ یو وانٹ ٹو فکس the other person. آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے سلوشن ہے نا وہ ہو جائے. I just want to conclude, جب بات چیت میں کمفرٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ Any one of you? Empathy and respect, unconditional regard. لیکن آج جو ہم نے مینلی بات کی تھی, how can we connect with other persons? Empathy, not sympathy, empathy. کہ بغیر کسی فکس کے گول کے آپ اگلے کو یہ محسوس کروا دیں کہ آپ کی تکلیف آپ سمجھ رہے ہیں. صرف اتنا بتانا مناسب ہوگا. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।